دور کی ٹریننگ اور آج ٹک ٹاک کا دور ہے, کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ کوئی بھی پی ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے وہ ہم نہ ہوں تو وہ ادھورا ہوتا ہے. تو ہم نے ٹک ٹاک میں بھی اپنی ٹانگ اڑا دی. ٹک ٹاک سے آ کے پہچان بن جانی, اوکے ٹھیک ہے, کیا آپ نے, آپ کے بیگ پہ ہے کیا مواد ہے, کیا آپ دکھاؤ گے کہ جی یہ میرے نام سے پہچان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا؟ کہیں کوئی ہراسمنٹ, کہیں کوئی بیریئر, یہ چیزیں نہیں فیس کرنا پڑی؟ واحد میں آرٹسٹ ہوتی تھی جس کے پاس گاڑی تھی, اور باقاعدہ جتنے یہ آج نامور بنے پھر رہے ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, میں کسی سے نہیں ڈرتی, چاہے وہ نسیم وکی ہے, سہیل صاحب ہے, کوئی بھی ہے, یہ سب لوگ پیدل آ رہے ہوتے تھے موٹر بائکس پہ. السلام علیکم جی, دس از زوبا عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی موجود ہیں, اینی طاہرہ. اور نہ صرف یہ میوزک کی دنیا میں آرٹسٹ کے طور پر, اسٹیج پرفارمر کے طور پر ہر جگہ اپنا لوہا منوا چکی ہیں, اور ٹریننگ ان کی ہوئی ہے پی ٹی وی ایرا سے, پی ٹی وی کے دور سے ٹریننگ حاصل کرنے والی آرٹسٹ آج ٹک ٹاک کے دور میں کیسے گزارا کر رہی ہیں. تو بات چیت کریں گے, کچھ کھٹی میٹھی باتیں اور کچھ راز شوبز انڈسٹری کے اگلوانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے اسٹارٹ میں تم کہہ دو کہ مجھ سے کچھ راز پتہ چلے کہ مجھے کام دینا بند کر دیا سب نے. نہیں, آپ کو کون کام دینا بند کر سکتا ہے؟ آپ تو خود جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنریٹ کرنے والوں میں سے ہیں. اب کام اب تو کرنا پڑے گا نا, اب تو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے بھائی ہم ہیں اور ہماری اپنی ایک جگہ ہے, ہماری اہمیت کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. پی ٹی وی کے دور کی ٹریننگ اور آج ٹک ٹاک کا دور ہے, کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ دونوں جگہوں پہ کر رہے ہیں. پی ٹی وی پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, ابھی بھی عید کی ٹرانسمیشنز جتنی بھی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے. کوئی بھی پی ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے وہ ہم نہ ہوں تو وہ ادھورا ہوتا ہے, تو ہمیں اسپیشلی بلایا جاتا ہے اور ہم اس میں کام کرتے ہیں. اور ٹک ٹاک کا جہاں تک دور ہے تو ہم نے ٹک ٹاک میں بھی اپنی ٹانگ اڑا دی. ہم نے سوچا کہ یہاں سے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, کیونکہ ہماری بہت ایک سینئر آرٹسٹ ہیں میگھا جی, انہوں نے مجھے کہا, کیونکہ میں ٹک ٹاک نہیں بناتی تھی, تو مجھے انہوں نے کہا ہم آرٹسٹ ہو کے اس کو یوز نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ جو جن کو پتہ نہیں, الف بے نہیں پتا, کوئی اداکاری کا نہیں پتا, کسی چیز کا نہیں پتا, وہ آ کے اس پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں, وائے, تو اس لیے ہم بھی اس میں کود پڑے. اچھا, اب میں نے سن رکھا ہے اور بہت سی آبزرویشن بھی ہے, بہت سے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے, جو پی ٹی وی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ بڑا ہارڈ کور جو ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ جب ٹک ٹاکرز آتے ہیں آپ کے سامنے, اور کیا آج کل کے دور کے اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتے ہیں, تکلیف تو ہوتی ہوگی, دکھ تو ہوتا ہوگا. تکلیف 2-3 چیزوں کی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب وہ آرٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں بھئی کیا آپ نے, آپ کے بیگ پہ ہے کیا مواد ہے, کیا آپ دکھاؤ گے کہ جی یہ میرے نام سے پہچان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹک ٹاک سے آ کے پہچان بن جانی, اوکے ٹھیک ہے, ایک آپ کو سوشل میڈیا مل گیا جس کی وجہ سے آپ نے اپنا ایک نام بنا لیا. کنٹینٹ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, آپ نے صرف لپسنگ کرنے سے تو نہیں کوئی ایکٹر بن جاتا نا. اور دوسرا, ہم لوگوں کے پاس اتنا کام کرنے کے باوجود, اتنے سال کام ہم نے کیا, اور وہ جب ہم ان سے کال کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ چیز ہے, آپ لوگ, ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں, ہم آلریڈی پروموٹ ہیں, بلکہ آپ ہمیں 50K بھیج دیجئے, 1K بھیج دیجئے. او تیری خیر ہوئے, ہم لوگوں نے کبھی آپ ڈیمانڈ نہیں کی, جہاں پہ ہمارے پیچھے اتنا کام ہے, اتنی سٹرگل ہے. تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہوئے 20 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا واقف ہے یا آپ میری واقف ہو, تو کیا میں ان سے پیسے مانگوں, چلو ٹھیک ہے, اوکے چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نہیں بھئی, اسٹریٹلی وہ منع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے. آپ خود سوچو کہ ٹک ٹاکر کیا ہیں, کیا کچھ بھی نہیں, اور اپنے آپ کو کیا وہ شو کر رہے ہیں جیسے وہ ہم سے بڑے سٹار ہیں. ہمیں بتانا پڑتا ہے جی میں ایکٹر ہوں, بتانا پڑتا ہے. اور وہ ایسے آتے ہیں جیسے میں کہتی ہوں پتہ نہیں کوئی 100 فلمیں کی ہیں یا پورے دنیا پھرے ہیں. وہ ایک ٹک ٹاک گھر پہ بیٹھ کے بنا کے ہی وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھ رہے ہیں. اچھا, اینی طاہرہ جب آئی شوبز میں, فیلڈ جوائن کی, تو کیا سوچ کے آئی تھی اس وقت؟ کیا ماحول تھا, کیا کمپٹیشن تھا, کیا مشکلات فیس کرنی پڑی؟ اچھا بلیو می, میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں نے شوبز میں کبھی آنا ہے. نہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا, نہ میری فیملی میں کوئی ایسا تھا کہ جو شوبز میں تھا. میں اچانک ایک شوق سا جس کو دیکھ کے چڑھتا ہے نا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے. میری بڑی بہن کو میں نے کہا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے, تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا چلو کوئی جگاڑ تو لگاؤ نا, کچھ تو کرو نا, کیونکہ بڑی بہن جو ہے نا ہماری بڑی کافی سیاسی ذہن کی ہے. اچھا, اس نے سب کو پورا کرنا ہوتا ہے.
آپ کے منہ پہ آپ کی, میرے منہ پہ میری. ماں کے سامنے جاتی تھی تو ماں کی ہو جاتی تھی, ہماری برائیاں کر کے آ جاتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا کرو. انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم کسی اکیڈمی کا پتہ کرتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کا ہمیں مل جائے, کیونکہ پتہ ہی نہیں آپ کو کسی چیز کا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. اسی چکر میں ایک اکیڈمی میں گئے, وہاں پہ نثار بٹ صاحب ایک کامیڈین ابھی بھی اللہ پاک ان کو زندگی دے ہیں, لیکن ان کا ایک نام ہوا کرتا تھا. ان کی اکیڈمی کا پتہ چلا, وہاں پہ ہم گئے جی. ہم نے وہاں پہ سنگنگ تھوڑی سی اسٹارٹ کی. اسٹارٹ کیا خاک کرنی تھی اور شوز آنے شروع ہو گئے. اچھا, ہاں جی, شوز آنے شروع ہو گئے کہ کیونکہ ایک اسمارٹ سی کیوٹ سی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, باربی ڈال سی لڑکی, یعنی بہت چھوٹی ایج کی بات بہت ہے. چھوٹی ایج. اچھا, تو وہ آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی مجھے تو گانا نہیں آتا. انہوں نے کہا نہ تو تم نظر تو آؤ گی نا. گانا تو بعد میں کوئی سنے گا, پہلے تو سب سے پہلے آپ نظر آ رہی ہو. اب ڈر یہ بھی تھا کہ گھر والوں کو پتا چلے گا تو وہ ایک نئی ایشو کھڑا ہو جائے گا. خیر وہ بڑی بہن سیاسی کو کہا گیا کہ بھئی اب اس کو ہینڈل کرو. بڑی مشکلیں, خیر چھوٹی سی سٹوری میں بتا دیتی ہوں کہ بہت ساری مشکلوں کے بعد خیر جی ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہم گھر پہ ہی بیٹھیں گے تو ہم نہیں کریں گے. گیو اپ کر دیا. گیو اپ کر دیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ میں گئے تو مجھے پھر نثار بٹ صاحب مل گئے. مجھے انہوں نے کہا کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہو اور غائب ہو گئی ہو, تو تھیٹر کرو گی. ہم نے کہا پہلے کہ گانے کا کچھ مل نہیں رہا تھا, اب تھیٹر کی سیدھی آفر. اور تھیٹر کی بھی آفر کہاں پہ ہوگی ہمیں, سب سے پہلا پروگرام تھیٹر تھا میرا عرفان کھسٹ صاحب کے ساتھ. اور اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ عرفان کھسٹ صاحب کا پلے ہے اور آپ کرو گی. میں نے کہا مجھے تو وہ بھی نہیں آتا, مجھے تو اسٹیج کا بھی نہیں پتا, ہمارے گھر میں کبھی اسٹیج دیکھنے بھی کبھی کوئی نہیں گیا. انہوں نے کہا چلے آپ آؤ تو صحیح نا. خیر پھر باجی سیاسی کو ملایا اور ان سے کہا کہ ہمیں چلو چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے تو ہے نا کیا ہوتا ہے. جب وہاں پہ گئے, عرفان کھسٹ صاحب ملے, عابد کشمیری صاحب ملے, اور بڑے بڑے نام تھے, شوقی خان صاحب ملے, نشو جی ملی. اور اتنے لوگوں کو دیکھے تو آپ وہ جو بچپنا ہوتا ہے, جو ہم ٹی وی کو دیکھا کرتے تھے, اور اس میں سے آپ کو ریئل اگر آرٹسٹ نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا اس وقت فیلنگ ہوتی ہوگی. اور ہم بڑے خوش کہ بھائی کیسے کیسے لوگوں سے ملنے کو مل رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کھڑا ہونا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سکھائیں گے. اب مسئلہ پھر وہی تھا کہ اب گھر والوں کو کیسے. انہوں نے کہا وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے, اچھا, ہم وہ بھی سارا ہینڈل کریں گے. وہ جی عرفان کھسٹ صاحب, عابد کشمیری صاحب اور شوقی خان صاحب, یہ سارے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم ان کو سمجھائیں گے, کریں گے, تو آپ اجازت دے دیں, ایک پلے کی اجازت دے دیں. اچھا, فادر سے اجازت مانگی. ماما سے, ماما کی چلتی تھی نا ذرا. اچھا, اسی لیے آپ آگے. تو انہوں نے پھر خیر ان کو منایا, مجھے اجازت مل گئی. اور الحمرہ 2 میں مجھے پہلا پلے کرنا تھا. ابھی مجھے وہاں پہ میرا خیال ہے اس وقت ہم 15 دن کا پلے کرتے تھے, اور ریہرسل جو 15 دن ہوتی تھی. جب وہاں پہ شروع کیا تو 7 دن بھی نہیں ہوں گے تو مجھے افضال احمد صاحب جو تمثیل انہوں نے بنایا, نیکسٹ آفر آ گئی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی شیری فرہاد جو ہمارے ایک نا لیلا مجنو, یہ وہ جیسے سٹوریاں ہوتی ہیں, وہ ایک تھیٹر پہ نیا پلے شروع کر رہے ہیں, اس میں مجھے شیری جو ہے نا وہ اتنی ہی چھوٹی سی چاہیے, تو آپ وہ کرو. تو خیر جی وہ 7 دن کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کے اندر وہ دیکھ لیا نا کہ بھئی ایکٹنگ کا ہے. صرف یہی دیکھا کہ یہ سونی لگتی ہے, کافی ہے. اس وقت ایکٹنگ کا بھی دیکھا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا کریکٹر دے دیا. اور اس وقت پھر مجھے عرفان صاحب سے انہوں نے اجازت لے کے مجھے ادھر موو کر لیا تماثیل میں. اور اس میں آپ سوچو کہ کاسٹ میں کون کون تھا. عثمان پیرزادہ, سمینا پیرزادہ, علی اعجاز صاحب, رستم, حامد رانا, خالد عباس ڈار صاحب, شیبہ حسن. میں کہتی کون سا ایسا وہاں پہ سٹار نہیں تھا. اور آپ کا فرسٹ, اور میں اکیلی ایک چھوٹی سی اور نیو پرسن, بالکل میں اکیلی, اور باقی سارے سینئر. میں خود اب سمجھ میں نہ آئی کہ لائنیں ان کے سامنے کیسے بولنی ہے, اور کتنی کو آپ سوچو ریہرسل میں نے کی ہوگی کہ میں نے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, ان سے بات کرنی ہے. اور شکر الحمدللہ وہ اس کے بعد کبھی کسی تھیٹر سے کبھی کسی تھیٹر سے, مطلب مجھے کام ایسے ملا جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. واو. اچھا, بہت سی ہم جب بات کرتے ہیں سینئر آرٹسٹ سے بھی, خواتین سے بات کرتے ہیں, تو
پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مصائب مشکلات سے گزر کے انہیں رول ملتے تھے. ہم۔ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا؟ کہیں کوئی ہراسمنٹ، کہیں کوئی بیریئر، یہ چیزیں نہیں فیس کرنا پڑی؟ اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ میں اچھے گھر سے تھی، گاڑی تھی، ڈرائیور ہوتا تھا ساتھ، تو جو جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے تھے نا وہ بیچارے سارے پیدل آتے تھے. تو اس لیے شاید کسی کی جرت ہی نہیں پڑی مجھ سے کوئی بات کر سکے، کیونکہ واحد میں آرٹسٹ ہوتی تھی جس کے پاس گاڑی تھی. اور باقاعدہ جتنے یہ آج نامور بنے پھر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، چاہے وہ نسیم وکی ہے، سہیل صاحب ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب لوگ پیدل آ رہے ہوتے تھے، موٹر بائکس پہ آ رہے ہوتے تھے. لفٹ نہیں دی کبھی آپ نے اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ نہیں. اور یہ سب لوگ بلیو می موٹر بائک پہ ہوتے تھے یا پیدل ہوتے تھے. یہ جتنے بھی آج اپنے آپ کو بڑا سپر اسٹار سمجھ رہے ہوتے ہیں. چلیں، اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو جی، لڑکی میں اور وہ فیلڈ میں آئے تو وہ تو چیلنج بھی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. کسی نے کوئی چیلنج نہیں بنایا ہوگا لیکن کسی کی جرت نہیں ہو سکی. اور ابھی کافی سالوں کے بعد جب وہ لوگ ملتے ہیں نا واپس تو کہتے ہیں اینی تو ہمیں بڑی پسند تھی، اچھی لگتی تھی. تو میں کہا اس وقت تو کبھی کہا نہیں، اور ڈر لگتا سی نا. اس وقت ڈر لگتا تھا. تو میں کہا اب کیوں نہیں؟ کہتے اب تو فرینکنس ہو گئی ہے نا، اب تو اتنے سالوں کے کولیگس ہو گئے ہیں، پتہ چل گیا کہ تمہاری نیچر کی سمجھ آ گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی تھپڑ ہی نہ مار دے، کیونکہ میں ہاتھ چھوٹ بھی بڑی مشہور تھی. اچھا، بڑے لوگوں کو میں نے مارا ہے، بڑے آرٹسٹوں کو پیٹا ہے میں نے. اچھا، بہت کوئی واقعہ جب کوئی رو پڑا ہو؟ روتے لڑکیوں کو مارا ہے میں نے، لڑکوں کو مارا ہے. آپ یہ سوچو کہ یہ نہیں ہے کہ خالی میں نے لڑکیوں کو مارا ہے، میں نے لڑکوں کو بھی مارا ہے. شاید اسی وجہ سے ایسے گزرتے گزرتے تھپڑ نہ جڑ دیا؟ یہ نہیں، مطلب تنگ کرنے پہ کسی نے زو معنی بات ایسی کہہ دی یا کوئی ایسی حرکت کر دی تو دھڑل. ایک بہت ہی ہمارے میں تھیٹر کر رہی تھی اس وقت اوپن ایئر باغچنا میں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری جو ایک آرٹسٹ تھی ساتھ، وہ بالکل نیو تھی اور اس کو آتی سپورٹ بھی میں نے کی ہے. اس کو کپڑے دے، اس کو جوتے دے، یہ کر وہ کر کے بھی چل نیو ہے اور چھوٹے سے گھر کی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوں گے. میں نے گھر سے لا کی چیزیں اس کو دینی کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اس کے پر پرزے نکلے تو وہ میرے ساتھ ہی مقابلے کرنے شروع کر دیے. اچھا. تو ہم لوگ میک اپ روم میں ریڈی ہو رہے ہیں شو سے پہلے، تو میں نے وائٹ رنگ کا لاچا پہنا ہوا تھا. تو میں وہ دیکھتی ہوں کہ پورا فلور جو ہے نا وہ پانی پانی ہے. تو میں نے کہا یار یہ کس نے پانی کرایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ میرا وائٹ رنگ کا ڈریس ہے سارا، تو اسٹیج پہ جانے سے پہلے پہلے یہ تو سارا گندا ہو جائے گا. تو وہ اٹھ کے کہتی ہے میں نہیں کرایا ہے. میں نے کہا میری بات سنو، پہلی بات تو ہے کہ یہ غلط ہے، اور دوسرا آپ اتنی کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہی ہو تو میں تھپڑ مار دوں گی. تو مجھے کہتی مار کے دکھاؤ. میں نے کہا میں مار دوں گی. کہتی مار کے دکھاؤ. میں نے نہیں دکھا، دھڑل. اتنے بھی اس کی ماں آ گئی آ کے، تم نے میری بیٹی کو مارا ہے. میں نے کہا آپ مجھے بھی بیٹی کہتی تھی، ابھی اگر آپ اس کی ماں بنے گی نا تو آپ کو سوری ٹو سے مجھے کچھ کہنا نہ پڑ جائے، تو اس لیے مجھ سے بچ کے ذرا رہے. تو ان کے وہ جن کی پہ بل بوتے پہ ان کے پر پرزے نکلے ہوئے تھے، وہ کال گئی، جناب آئے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں اور وہ سیڑھیوں میں کھڑے ہیں. آپ بڑی، میں کہ تو کون ہے؟ دھڑل. میں نے نہیں دیکھا. مطلب اس کی ٹون ٹیمپو ایسی تھی کہ وہ مجھے لگا کہ اسی کی سپورٹ کر رہا ہے یا اس کا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ ہے کون. بعد میں پتا چلا وہ نامور ایک کوئی بدماش تھا. مجھے جو عملہ تھا، ہماری آنرز تھے اس کے الحمرا کے، وہ مجھے کہہ رہے بیک سائڈ سے نکل جاؤ، بیک سائڈ سے نکل جاؤ، نیچے گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ تمہیں تنگ نہ کریں، یہ نہ کرے. میں کیا، میں بھی کوئی وہ نہیں ہوں، للو پنجو نہیں ہوں، ادھر سے جاؤں گی. کبھی یہ تو نہیں کہہ دیا میں نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی؟ وہ تو پہنی ہوتی. اچھا الفاظ ویسے بندے یہ تھے، میں بھی دیکھ لوں گی ان کو. بڑے آئے وہ. اچھا بلیو می، میں اسی راستے سے گئی، اپنی گاڑی نکالی، اسی راستے سے گئی، اسی راستے سے آئی. زبردست. تو یہ اس طرح سے لوگوں نے ہراسمنٹ مجھے کیا کرنی تھی، وہ مجھ سے ہی ڈرے ہوتے تھے. یعنی آپ ہراس کر رہی ہو؟ میں ہراس کر.